کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین یا جبل رمات پر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا. یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے اور غزوہ احد کا واقعہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے یا فتح ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے. عبداللہ ابن جبیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر ان کا امیر مقرر کیا. وہ درہ اور وہ پہاڑی ایسی تھی کہ جس کے ذریعے سے کافر جو ہے مسلمانوں پر ایک زاویے سے حملہ کر سکتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بند کر دیا کہ ہم کافروں سے جنگ کر رہے ہوں تو اس راستے سے ہمارے پہ وہ حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مدنی لشکر کا مکی لشکر سے، جو کہ کافروں کا لشکر تھا اس وقت، یا قریشی لشکر سے مقابلہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے غالب آ گیا. دشمن بھاگ اٹھا. ان کی عورتیں جو ہیں بھاگ رہی تھیں اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی. اس صورتحال کو دیکھ کر جو مقرر لوگ تھے درے پر، انہوں نے کہا غنیمت، کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے ان کو بعین ہی ویسے ہی سمجھنا چاہیے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا اپنی انٹرپریٹیشن کہ ان کا بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کو سمجھنے میں یہ ان کا خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا کہ بس جب تک جو ہے حالات ہمارے فیوریبل نہ ہوں تو تم لوگ جو ہیں ڈٹے رہنا. جب فیوریبل ہو جائیں، ہمارے حق میں چلے جائیں، ہم جیت جائیں تو اب تو ہم جیت گئے، دشمن بھی بھاگ رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ختم ہو گیا. لیکن اصل حکم یہ تھا کہ جب تک میں بلاوا نہ دوں تم نے یہاں سے نہیں جانا. تو یہ تھوڑی سی جو لغزش ہوئی حکم کو سمجھنے میں اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد میں، اس کی وجہ سے نقصان ہو. اور آپ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے جس پر عمل درآمد نہیں کیا تو مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا. تو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی نصرت نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی. سود ملک میں عام ہے، بے حیائی عام ہے، اسلامی سزائیں نافذ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، مولویوں پر تنقید کرتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے سے لیں، اللہ کے حکموں کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کی جو مخالفتیں ہیں ان کو بند کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفتیں کریں اور پھر امید یہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آیا کرتی. تو اس موقع پر کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا نیچے اترنے کا اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں باقی رہ گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب کافی سارے لوگ نیچے اتر گئے تو اسی جگہ سے غالباً خالد ابن ولید نے وہاں سے پھر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا. اب اس کے بعد جب جنگ کا اختتام ہوا تو ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آواز دی، کیا محمد ان میں موجود ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس کو جواب نہ دو. تو اس نے کہا ابن قحافہ تمہارے میں موجود ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہارے میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جواب نہ دو. پھر اس نے کہا لوگو ابن خطاب تمہارے میں موجود ہے، یعنی عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ. تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. تو کہنے لگا ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو اسلام قبول کرنے کے آخری فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا غالباً ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ. تو بہرحال اس وقت اسلام قبول نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ گویا یہ سب لوگ قتل ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا اور تاکہ تجھے غم ہو، تجھے دکھ ہو، تجھے تکلیف ہو کہ میری اس قدر زبردست کاوش کے باوجود یہ زندہ ہیں. یہ جنگ احد جو ہے مسلمانوں کی مکمل شکست نہیں تھی. مکمل شکست تو اس وقت ہوتی نا جب اہل مدینہ کو یہ نیست و نابود کر کے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ کو، جو اکابر تھے ان کو قتل کر کے جاتے یا مدینہ کو لوٹ کر جاتے. تو ان کی آنکھوں کے لیے جو پریشانی کا باعث تھی ہستیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر، وہ تو زندہ تھے. تو خیر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، اس نے نعرہ لگایا کہ حبل
بلند ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں اب توحید اور شرک کا معاملہ آ گیا. اس نے کہا حبل بلند ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جواب دو. صحابہ نے کہا کیا جواب ہے؟ کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. اس نے پھر کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزا ہے، یہ ان کی ایک دیوی اور بت کا نام تھا، تو کہنے لگے ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جواب دو. کہا کیا جواب دیں؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہ جنگ احد کا ایک خاص جو پس منظر تھا، اور اس میں جو مسلمانوں سے جو درے پر موجود مسلمان تھے، پہاڑی درے پر، ان سے جو کوتاہی، اس کا نتیجہ جو ہے